بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ احباب کو انفو گائیڈ چینل میں خوش آمدید۔ جن احباب نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو استقبال رمضان کے عنوان سے ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے کو ہے اور اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برسنے کو ہے۔ اسی لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہم اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ اس ماہ مبارک کی عظمت و برکت کا کیا کہنا، جسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر عظیم شہر مبارک کہہ کر پکارا، یعنی بڑی عظمت والا، رفعت والا اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہمارا تصور اس ماہ کی عظمت کی رفعتوں کو چھو سکتا ہے، نہ ہی ہماری زبان اس کی برکتوں کا احاطہ کر سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس ماہ کا ہر روز روز سعید ہے اور ہر شب شب مبارک ہے۔ ہر دن روشن ہوتا ہے تو ان گنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور اس کے ضروری مطالبات تک ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور مطلوب و مقصود ہے۔ اس کی اطاعت و بندگی کی طلب ہی زندگی کی اصل بھوک اور پیاس ہے، اور اس کی خوشنودی ہی میں دلوں کے لیے سیری اور رگوں کے لیے طریقہ سامان ہے۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو بے شمار بندے اپنے رب عظیم کے حضور قیام، اس سے کلام اور اس کے ذکر سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر ایسے جگمگاتے ہیں جیسے آسمانوں پر رات کے ستارے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت الصلاۃ، ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ اس مبارک مہینے کی گھڑی میں فیض کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفلی اعمال فرض اعمال کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے آتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کی راہیں سہل ہو جاتی ہیں۔ شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے ان کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد بندی کو وفاداری بشرط استواری کے ساتھ، اور خود آگاہی و خود احتسابی سے غافل نہ رہے۔ اس ماہ کی عظمت اور رفعت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس آدمی کے حصہ میں آ جائیں جو گردش روزگار سے اس ماہ کو پالے۔ جب بارش برستی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنے اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے اپنی استعداد کے مطابق اس پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بارش کا فیض یکساں ہوتا ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک وسیع و عریض تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا،
لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلا اٹھتی ہے۔ یہی حل اس انسان کی فطرت اور نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک ان خزانوں میں سے آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت و استعداد کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا، اور پودا پھر پورا درخت اعمال صالحہ کے پھل پھول اور پتیوں سے لہلا اٹھیں گے، اور آپ اپنی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جنتی محنت کریں گے اتنے ہی ثمر بار فصل ہوگی۔ اور اگر دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں اور تراویح اور رحمت و برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ توفیق خداوندی کے بغیر یقیناً کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ توفیق بھی اس کے نصیب میں آتی ہے جو طالب صادق ہو، کوشش اور محنت کرتا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بالشت بڑھے گا۔ آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن کھڑے رہیں پیٹھ پھیر کر غافل یا لاپرواہ ہو تو بتائیے کہ توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایسا نہ کیجئے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول انڈیلے جاتے رہیں اور ہم اتنے کم نصیب ہوں کہ ہماری جھولی خالی رہ جائے۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنے حصہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا، کتنے روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنے نمازوں سے رات کی جگاتی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سارا انحصار آپ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقاء کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے غلام رسول کے طوق گلے میں پہن لے، یعنی یہ کہ ماہ رمضان جو کہ برکت و عظمت ہے، اس کا راز کیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کس اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ رکھنا ہے اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں جن پر چلنے سے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کے تینوں اشروں میں کیا اعمال اختیار کرنے ہیں اور کن امور سے بچنا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزاد ہے۔ رحمت اللہ کی طرف سے مغفرت اور جہنم سے خلاصی کیسے حاصل ہو؟ رحمت والے عشرے میں کن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹا جائے، اور مغفرت والے عشرے میں کن امور کے ذریعے مغفرت کے پروانے کو حاصل کیا جائے، اور آگ سے آزادی والے عشرے میں کن اعمال سے یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، ان تینوں عشروں کی تفصیل کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔